السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. नूरानी कायदा के शरह के लेसन्स में आप सबको खुश आमदीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ तक के लेसन्स देखे होंगे। हमने 3 लेसन्स के वीडियोस पोस्ट किए हैं अब तक। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा उनसे। मेरा नाम डॉक्टर आसिया है और मैं अल उलूम ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी की हेड हूँ। इंशाल्लाह अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे दीनी तालीमी वीडियोस बना रहे हैं। इंशाल्लाह हर हफ्ते कुछ न कुछ अपलोड करते रहेंगे बिइज़्निल्लाह। ये अल-क़ाइदा नूरानिया का चौथा दर्स है इंशाल्लाह। इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الدرس الرابع الحروف المتحركة الحركات فتحة كسرة ضمة. الدرس الرابع fourth lesson چوتھا درس. الحروف المتحركة. الحروف حرف کی جمع الحروف. المتحركة یعنی حرکت کرتے ہوئے، موو ہوتے ہوئے، ایسے حروف جو حرکت کرتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ حروف کے اوپر اگر یہ حرکات نہ ہو. حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات فتحہ کو، کسرہ کو، ضمہ کو. جب آپ کسرہ، فتحہ، کسرہ یا ضمہ لگائیں تو آپ کے حروف کی آواز موو ہوتی ہے، حرکت کرتی ہے. اگر یہ نہ لگائیں تو آپ کے حروف کی آواز ساکن رہے گی، سکون سے ایک جگہ رہے گی، یعنی ہلے گی نہیں. جیسے مثال کے طور پر با لے لیجئے. اگر با پر سکون ہے تو اس کی آواز ہوگی ب، ب، ایک جگہ ٹکی ہوئی، کہیں بھی نہیں ہل رہی ہے وہ. اگر با پر سکون نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نے با پر فتحہ لگا دیا تو اب یہ ہو گیا با، با. ٹھیک ہے، آواز اوپر کی طرف جا رہی ہے. جب آپ نے کسرہ لگا دیا بی، بی، آواز نیچے کی طرف جا رہی ہے. جب آپ نے ضمہ لگا دیا تو بو، بو، آواز گول ہو رہی ہے آگے کی طرف. ٹھیک ہے. تو جب آپ حرکات لگائیں گے کسی حرف کے اوپر تو اس کی آواز موو ہوگی، حرکت کرے گی، اس لیے ان کو حرکات کہتے ہیں. اور اگر سکون ہو تو انشاءاللہ آگے ہم سکون کے لیسن کے اندر پڑھیں گے کہ جس حرف پر سکون لگے اس کی آواز جگہ پر ہی سکون سے ٹکی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ یہ لیسن پر غور کرتے ہیں. جیسے ہم نے بتایا کہ القاعدہ النورانیہ کے اندر بہت سارے چھپے ہوئے موتی ہیں، جواہرات ہیں، آپ کو جو ہے سمجھنا ہے، غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کلرز دیے گئے ہیں، کلر کوڈ ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے لکھنے کے سٹائل میں چھپی ہوئی ہیں کہ کیوں وہ ایسی لکھی ہوئی ہیں. تو اس لیسن میں ہم کلر کوڈ پہ غور کریں گے. کلرز الگ الگ کیوں دیے گئے ہیں حرکات کو، اس حساب سے جو ہے ہم یعنی سمجھیں گے کہ کیوں اس کو ایسے لکھا گیا. اور اسی طرح جو ہے الف با تا سا ایسے کیوں نہیں لکھا گیا، لائک حمزہ با تا سا ایسے کیوں نہیں لکھا گیا، حمزہ ہا عین ہا غین خا ایسے کیوں لکھا گیا. تو یہ اس لیے ہے، اگر آپ کو تجوید کے بیسکس پتہ ہیں، آپ کو حروف پتہ ہیں کچھ، تو آپ یہاں آبزرو کریے، غور کریے کہ ان حروف کو حمزہ سے لے کر خا تک ان حروف کے جو حرکات ہیں وہ براؤن کلر ہیں، ڈارک جو ہے چاکلیٹ کے کلر کے ہیں، یا ٹین کلر کہیے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے کیونکہ حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ 6 حروف جو ہیں حروف حلقی ہیں، جو حلق سے آتے ہیں. اوکے. حمزہ اور ہا حلق کے سب سے نیچے، تو یہ آپ کا گلا کچھ ایسا رہے گا. ٹھیک ہے. تو حلق کا سب سے نیچے والا حصہ جو آپ کے سینے کے قریب ہے سب سے زیادہ، جہاں پر آپ کے ووکل کارڈز جو ہیں اوتار صوتیہ جس سے آپ کی آواز آتی ہے، وہ ووکل کارڈز جو ہے وائبریٹ ہوتے ہیں، جہاں سے آپ کی آواز پیدا ہوتی ہے، جہاں سے آواز آتی ہے گلے میں سے. اگر آپ گلے پر ہاتھ رکھو بات کرتے وقت تو آپ کو وائبریشن فیل ہوگا. وہ یہ ووکل کارڈز ہیں.
جو وائبریٹ ہو رہے ہیں. یہاں سے آپ حمزہ اور ہا پروناؤنس کریں گے. جہاں ووکل کارڈز ہل رہے ہیں وہاں سے آپ حمزہ اور ہا پروناؤنس کریں گے. اور یہ جو ایپیگلوٹس ہے، جو ہڈی کی طرح جو اسٹرکچر ہوتا ہے لیکن ہڈی نہیں ہوتی، نرم ہڈی کی طرح، جیسے ناک کی ہڈی جیسی ہوتی ہے ویسی، یہ حصہ پیچھے کی حلق کے پیچھے کی جو دیوار ہے اس کے قریب اگر آئے تو عین ہوگا. اور تھوڑا سا سلائٹلی اگر آپ ہوا جو گلے سے ہوا آ رہی ہے، یعنی سانس جو آ رہی ہے آپ کی، اس کو یہاں پر اگر آپ ڈائریکٹ کریں تو یہاں سے ہا کی آواز آئے گی. عین ہا، عین ہا، یہ دونوں حلق کے بیچ میں سے آتے ہیں. اور حلق کا سب سے اوپر والا حصہ جہاں پر جو ہے یہ چھوٹی زبان جسے کہتے ہیں آپ، چھوٹی زبان لٹکتی ہے نا یہاں پر، یہ چھوٹی زبان کا ایریا اور جو ہے آپ کی جو زبان ہے نارمل زبان، اس کا ایریا جو ہے، ان دونوں کے درمیان یہاں پر سے غین اور خا کی آواز آئے گی. غین اور خا کی آواز آئے گی. میری ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے نیچے والا، گلے کا سب سے نیچے والا حصہ جہاں سے حمزہ اور ہا پروناؤنس ہوگا، جہاں سے حمزہ اور ہا کی آواز آئے گی، ا ہا، ا ہا. بیچ والا حصہ جہاں سے عین اور ہا، اینڈ ٹاپ والا حصہ سب سے اوپر والا جو زبان کی جڑ ہے، وہاں غین اور خا، غین اور خا. تو اسی لیے ان 6 حروف کو جو ہے الگ پہچانے جائیں، اس لیے ان کو جو ہے الگ رنگ دیا گیا. اب یہاں دیکھیے قاف سے جو ہے سا تک ان حروف کو پرپل کلر دیا گیا، جامنی کہیے، اوکے. کیوں دیا گیا ہے؟ تو ہم جو ہے یعنی گلے کے نیچے سے زبان سے باہر کی طرف آ رہے ہیں، تو ہم نے آپ کو یہ زبان ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اور زبان جو ہے اوپر کے حصے سے ہیلپ لے کر کوئی بھی حروف پروناؤنس کرے گی، یا دانتوں سے ہیلپ لے کر، یعنی زبان دانتوں کو لگے گی، یا پھر آپ کے اوپر تارک کو لگے گی جو سافٹ پیلٹ ہے آپ کا، یا پھر آپ کے تالو جو تارک کے علاوہ جو ہڈی والا حصہ جو ہوتا ہے وہاں پر لگے گی یا قریب آئے گی زبان، جس کی وجہ سے حروف جو ہے حروف کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم قاف دیکھتے ہیں. قاف جو ہے زبان کا پیچھے والا حصہ، یہ تارک کو لگے گا، ایسے اٹھ کر جا کر یہ تارک کو لگے گا تو آپ قاف پروناؤنس کریں گے. زبان کا پیچھے والا حصہ تارک کو لگے تو قاف، قاف. اس کے بعد کاف، زبان کا پیچھے والا حصہ تھوڑا آگے، یہاں پر تارک اور تالو کا جو انٹرسیکشن ہے، جو دونوں کا ایریا ہے وہاں پر لگے گا. دونوں جہاں ملتے ہیں، تارک اور تالو جو فلیشی اینڈ بونی پیلٹ جہاں ملتے ہیں، وہاں پر آپ کی زبان ٹچ ہوگی اور فلیٹ رہے گی، ایسی فلیٹ رہے گی، تو یہاں سے آپ کاف پروناؤنس کریں گے. نیکسٹ جو ہے آپ کی اپر پیلٹ کا جو بیچ والا حصہ ہے، یہ بیچ والا حصہ، یہاں پر آپ کی زبان بیچ میں سے اوپر جا کر جو ہے اگر ٹچ ہوتی ہے تو جیم پروناؤنس کریں گے، ج جی جو. زبان بیچ کا حصہ زبان کا اپر پیلٹ کے بیچ والے حصے کو ٹچ کر کے ہٹے گا، ج جی جو. ٹھیک ہے، اگر وہی بیچ والا حصہ زبان کا اپر پیلٹ کے بیچ والے حصے کے قریب آئے تو وہاں سے آپ جو ہے ش ش ایسی والی آواز آئے گی، جو ایئر کی وجہ سے، پوری ہوا کی وجہ سے آتی ہے، وہ ہے شین. اوکے، اور شین کی آواز ایک اسپرے کی طرح آتی ہے، جس کو ہم تفشی کہتے ہیں، پھیل کر آتی ہے اسپرے کی طرح، ش ش. اوکے، ایسے جیم شین. اور جو ہے زبان ایسے ہی بیچ میں سے اوپر آ جائے تو یا پروناؤنس ہوگا، یا یو. جیم شین اور یا، یہ تینوں جو ہیں ایک ہی ایریے سے پروناؤنس ہوتے ہیں، مڈل آف ٹنگ، مڈل آف اپر پیلٹ، زبان کا بیچ والا حصہ اور اوپر کے جو تالو کہتے ہیں جیسے ہڈی والا حصہ ہے نا، اس کے ساتھ اگر ٹچ ہو تو جیم پروناؤنس کریں گے، قریب آئے تو شین اور یا پروناؤنس کریں گے. اس کے بعد ہے بود. بود کے لیے جو ہے زبان کے جو سائڈز ہیں، ہم نے پہلے لیسن میں بتایا تھا آپ کو، زبان کے جو سائڈز ہیں یا صرف رائٹ سائڈ اوپر کے جو داڑ ہیں اس کو ٹچ کرے گا، لائک اخل داڑ سے پہلے والے جو ہوتے ہیں، اخل داڑ تو چھوڑ دیجیے آپ کیونکہ سب کو نہیں ہوتے، اس سے پہلے جو داڑ ہوتے ہیں وہ. اور یہاں پر بھی یا پھر لیفٹ سائڈ آپ کے
زبان جو ہے لیفٹ سائڈ کے جو داڑھ ہوتے ہیں ان کو پریس کرے گی، یا دونوں سائڈ پریس کریں گے، یا آپ صرف رائٹ ہینڈ سائڈ استعمال کر سکتے ہیں، یا صرف لیفٹ سائڈ استعمال کر سکتے ہیں، یا دونوں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا حصہ اوپر ٹچ ہوگا، اور آپ جب زبان ہٹائیں گے تو یہاں سے ہٹائیں گے، سائڈوں سے ہٹائیں گے. آواز سائڈوں سے پروڈیوس ہونا چاہیے، سامنے سے نہیں ہونا چاہیے. دو، دی، دو. دو، دی، دو ایسے سامنے سے نہیں کہیں گے، دو دو ایسے نہیں کہیں گے، بو بو، دی، دو، نہ کہ دو دی دو. ٹھیک ہے، دال کی طرح نہیں بولنا، سامنے سے آواز پروڈیوس نہیں کریے، سائڈوں سے آواز پروڈیوس کریے. پریکٹس کریں گے اس کی، بو، دی، دو، بود ایسے. اینڈ دین لام، پھر نون اور را. یہ دونوں ایک مخرج، یہ تینوں ایک مخرج سے تو پروناؤنس نہیں ہوتے، لیکن قریب قریب مخرج سے پروناؤنس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم لام دیکھیں گے. لام کے لیے آپ کی زبان ایسی پھیلی ہوئی ہوگی سامنے کی تھوڑی سی، یہ سائڈ سے لے کر یہ سائڈ تک، جو سامنے کی زبان کا سامنے والا جو کنارہ ہے، یہ کنارے سے یہ کنارے تک آپ کے اپر پیلٹ کو لگے گا. اپر پیلٹ کہاں پر؟ جو آپ کے مسوڑوں کے پیچھے جو اٹھا ہوا ایریا جو ہوتا ہے، ابھرا ہوا ایریا، وہاں پر ٹچ ہوگا. تو زبان کا آگے والے یہ کنارے سے یہ کنارے تک، اوکے، رائٹ سے لیفٹ تک یا لیفٹ سے رائٹ تک کہیے، یا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک. اوکے، یہ سارا ایریا اپر پیلٹ کو لگے گا تو آواز لام کی آئے گی. اور یہ لام کی آواز یہاں سے آتی ہے. سو فرنٹل سائڈس، آگے کے سائڈوں سے لام کی آواز آتی ہے. ال، ال، لا، لی، لو، سائڈوں سے آواز آئے گی. یہاں پر سے آواز رک جائے گی جس کو ہم شدہ کہتے ہیں، اور یہاں سے آواز رن ہوگی جس کو ہم رخاوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سائڈوں سے آواز رن ہوگی ال، ال، اور سامنے سے آواز سٹاپ ہوگی. تو یہ لام کا مخرج ہے. نون کا مخرج کیا ہے؟ نون کے لیے سیم ایسے ہی زبان ساری کی ساری سامنے کا ایریا اپر پیلٹ کو ٹچ کرے گا، اوپر جہاں پر لام کو ٹچ کر رہی ہے. لیکن لام میں یہاں پر ہم گیپ رکھ رہے ہیں نا، نون میں یہاں پر گیپ نہیں رکھیں گے، یہ سب بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو منہ سارا بند ہو جائے گا زبان اوپر ٹچ ہونے کی وجہ سے. تو آپ کیا استعمال کریں گے؟ ناک استعمال کریں گے. ناک سے آپ کی آواز آئے گی نون کی آواز. ٹھیک ہے، ان، ان، ٹھیک ہے، ن، نی، نو، ان، یہ ہو گیا نون. سمپل. سیم مخرج نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے آواز منہ میں سے آ رہی ہے، اور یہاں پر آواز منہ سے نہیں بلکہ ناک سے آ رہی ہے. یہ را میں جو ہے آپ کی زبان سلائٹلی بیچ میں سے اندر مطلب گڑھا پڑے گا. سامنے سے جو ہے اگر آپ دیکھو تو لائک ایسا بنائیں گے آپ زبان کو، بیچ میں چھوٹا سا گیپ رکھیں گے جس کی وجہ سے را کی آواز یہاں پر سے آئے گی. یہ ایریا اوپر ٹچ کرے گا جو شدہ ہے سائڈوں میں، اور فرنٹ سے آواز آئے گی را کی جو رخاوا ہے. لام کا اپوزٹ، لام میں سامنے شدہ ہے اور سائڈوں میں رخاوا ہے، اور را میں سائڈوں میں شدہ ہے، سامنے رخاوا ہے. اور را، ری، رو. را میں ایک وائبریشن آنا ضروری ہے. کچھ لوگ ایسے را را پڑھتے ہیں جو غلط ہے، اور کچھ لوگ ایسے را را ایسے پڑھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. را، ایک را، را، ری، رو. را میں ایک اور چیز غور کریں کہ را کے اوپر فتحہ ہے تو مفخم ہوگا، پر ہوگا، ہیوی ہوگا. ضمہ آئے تو بھی ہیوی ہوگا. را کے نیچے اگر سائن آئے تو لائٹ ہوگا. را، رو، رو. اوکے، رو رو ایسے نہیں بولیں گے، رو رو، نو، رو رو، منہ بھر کے آواز آئے گی. ری، ری، ری نہیں کہیں گے. ڈونٹ سے ری ری، ری ری. را، ری، رو، ایک وائبریشن آئے گا. لام، نون اور را تینوں زبان کے آگے والے کنارے سے آتے ہیں. اور نیکسٹ ہے پا، دال، تا. یہ تینوں ایک ہی مخرج سے آتے ہیں. پا، دال، تا. زبان کا آگے والا کنارہ اوپر کے جو دو دانت ہوتے ہیں اس کے پیچھے والے مسوڑوں کو ٹچ کرے گا اندر سے. زبان کا آگے والا کنارہ اوپر کے دانتوں کے جو الثنایا العلیہ اپر انسائزرز جو ہیں اس کے
मसोड़ों को अंदर से टच करेगा. तो इससे पहले पौ, पौ हैवी, दाल ता, पौ द ता, ये आवाज है लेटर्स की. ठीक है, पौ ती तू, द दी दू, ता ती तू. तीनों में जो है जुबान की टिप ऊपर लग रही है, लेकिन सिर्फ पौ में सारी की सारी जुबान ऊपर की तरफ जाएगी. ऐसा लग रहा है गोया कि जुबान ऊपर चिपक जाएगी. पौ, पी, ऊ. ओके, ऐसे. नेक्स्ट वी हैव सॉद, सीन एंड जाई, या फिर जा कहिए. जा के दो नाम है, जा, जाई. ओके, सॉद. सर जुबान की टिप ऐसे ही, ये जुबान की टिप नीचे के जो दो दांत होंगे उनको यहाँ पर टच करेगी. ओके, सनाया सुफला, नीचे के दो दांतों को टच करेगी. तो जुबान की टिप जो है, अगर आप साइड से देख रहे हैं तो कुछ ऐसे टच करेगी नीचे. ठीक है, इस सीन एंड जा के लिए जुबान ऐसी होगी, सौद के लिए जुबान पूरी ऊपर जाकर नीचे टच होगी, नीचे के दोनों दांतों को ऐसे. दिस इज फॉर सौद, दिस इज फॉर सीन एंड जा. सीन और जा के लिए लाइट लेटर्स है, सीन एंड जा लाइट है, सौद, सौद हैवी है. एंड सौद को जो है आपको होंठ गोल नहीं करना है. हमने फर्स्ट लेसन में बताया कि हैवी लेटर्स को होंठ गोल करके नहीं कहते, सौ सौ ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि जुबान ऊपर की तरफ उठाकर कहेंगे. पीछे से जुबान ऊपर जाएगी, जिससे जो ऐसी वाली जो गला दबने की टाइप की जो आवाज होती है वो आएगी, क्योंकि जुबान पीछे से ऊपर जा रही है. सौ सौ, तो थोड़ा सा गले पर भी इफेक्ट पड़ेगा उसका. ये सा, जा, ये दोनों लाइट हैं, सौ हैवी है. ठीक है, सॉद, सीन एंड जा, टिप ऑफ द टंग, जुबान की टिप, और लोअर इंसाइजर्स, नीचे के दांतों को टच करे तो सॉद, सीन एंड जा. ये तीनों सीटी वाले लेटर्स हैं जिनमें ये आवाज आती है. सीटी वाली जो तेज आवाज आती है ना, कुकर की सीटी जैसी होती है, वैसी आवाज आएगी. जा में ज्यादातर बज वाली ऐसी आवाज होगी, जो ज्यादा जोर से आती है बनिस्बत सौद और सीन के. लास्ट हो गया व, वैल, सा. ये तीनों हुरूफ एक ही मखरज से प्रोनाउंस होंगे, जो जुबान की टिप जो है ऊपर के दांतों को टच करेगी, लाइक ऐसे ऊपर के, सॉरी, जुबान की टिप ऊपर के दांतों को ऐसे बाहर आकर टच करेगी. दिस इज फॉर वैल एंड सा. व के लिए जुबान जो है सारी अकड़ के यानी ऊपर होकर आएगी ऐसे. ओके, तो वो ऐसे फुल माउथ आवाज आएगी, हैवी आवाज आएगी. जबकि द मुंह खाली है, लाइट आवाज है. सा लाइट है. वो, दाल, सा. ठीक है, ये सारे टंग लेटर्स हैं. 10 मखारिज हैं और जो है 18 हुरूफ हैं. कॉफ जुबान का पीछे वाला हिस्सा फ्लैशी पैलेट को टच करेगा. काफ जुबान का पीछे वाला हिस्सा फ्लैशी और बोनी पैलेट के बीच वाले हिस्से को टच करेगा. जीम, शीन, या जुबान का बीच वाला हिस्सा अपर पैलेट के बीच वाले हिस्से के करीब आए या टच करे. जीम में टच करके हटेगा और शीन और या में जुबान करीब आएगी ऊपर. बौद जुबान का एक साइड या दोनों साइड ऊपर के दाढ़ों के साथ. ओके, लाम जुबान का आगे वाला हिस्सा एक किनारे से दूसरे किनारे तक, आगे वाला किनारा अपर पैलेट के जो मसोड़ों के पीछे वाला हिस्सा है वहां पर टच करेगा, तो लाम. नून जुबान का आगे वाला सारा किनारा पूरा मुकम्मल वहीं पर टच करेगा जहां लाम का मखरज है, लेकिन मुंह पूरा बंद हो जाएगा. जुबान सारी अपर पैलेट को टच करके बंद कर देगी मुंह को, लेकिन आवाज नाक से आएगी ऐसी वाली. फिर रॉ में जुबान का आगे वाला हिस्सा ऊपर टच होगा, लेकिन साइड्स ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे और बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा डिप होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, जिससे रॉ रॉ ऐसी आवाज आती है. रॉ, री, रू. ठीक है, पौ, डालता, ये तीनों हुरूफ जुबान की टिप ऊपर के दांत और मसोड़े जो है वहां अंदर से टच होती है. पौ, डालता.
صاد سین زا زبان کی ٹپ نیچے کے دانتوں کو ٹچ ہوگی, لوور انسائزز. وا ذال سا زبان کی ٹپ اپر انسائزز کے جو کنارے ہیں, ایجز ہیں, سلائٹلی باہر آ کر زبان کی ٹپ ان کو ٹچ ہوگی. وا ذال سا, یہ سارے ٹنگ لیٹرز تھے الحروف اللسانیہ, لسان کے. اب یہ لاسٹ ہے بلو کلر, اس میں بلو کلر ہے, دیکھیے یہاں پر پرپل تھا, یہاں پر بلو ہے. یہاں پر کیا ہے, فا, واو, با اور میم, یہ 4 حروف. فا نیچے کا ہونٹ اوپر کے دانتوں کو ٹچ کرے گا, نیچے کے ہونٹ کا اندر والا حصہ جو گیلا والا حصہ ہے وہ اوپر کے دانتوں کو ٹچ کرے گا, فا فا. واو ہم نے کہا واو کے لیے ہونٹ گول ہوں گے آپ کے, نہ کہ وی کی طرح نہیں کہیں گے, لائک اردو میں جیسے کہتے ہیں ویسے نہیں کہیں گے. عربی کا واو ہونٹ گول ہو کر آتا ہے. با ہونٹ بند ہونے سے, اوکے, بند ہو کر کھولیں گے تو با کی آواز آئے گی. میم ہونٹ بند ہوں گے اور ناک میں سے آواز آئے گی. تو یہ ہے الحروف الشفویہ, شفتین سے جو آتے ہیں, دونوں ہونٹوں سے جاتے ہیں. فا اس میں کیا ہوگا کہ ایک مخرج ہے یہ الگ سے, کیونکہ اس میں دانت اور ہونٹ ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں, اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹ دونوں مل کر فا کی آواز آتی ہے. لیکن واو, با اور میم میں دونوں ہونٹ ایک ساتھ استعمال کر رہے ہیں, آپ دانت نہیں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تینوں ایک ہی مخرج مانا جاتا ہے, دونوں ہونٹوں کو استعمال کرنا ایک ساتھ, چاہے آپ گول کریں ہونٹ جو کہ واو میں ہوگا, یا چاہے آپ ہونٹ بند کریں جو با اور میم میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کلر کوڈ, اور اسی لیے ایسا شیخ حقانی نے ایسا لکھا ہے, حمزہ با تا ثا جیم ہا خا ایسے نہیں لکھا, حروف الہجا کی طرح ارینجمنٹ نہیں کیا, بلکہ حمزہ عین ہا غین خا یہ سارے مخارج کے حساب سے انہوں نے ارینج کیا ہے, اور تاکہ آپ کو مخارج کا اندازہ بھی ہو, کون سے حروف کہاں سے کون سے مخرج سے نکل رہے ہیں. تو پہلے والے جو ہیں حلق سے نکل رہے ہیں, الحروف الحلقیہ, حلق سے نکل رہے ہیں. اردو میں حلق کہیں گے لیکن عربی میں حلق, لام پہ سکون. دوسرے والے جو پرپل ہیں لسان, زبان سے نکل رہے ہیں, الحروف اللسانیہ. اور تیسرے والے جو بلو ہیں یہ جو ہے شفتین سے نکل رہے ہیں, الحروف الشفویہ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے مخارج پڑھا ہے تو 5 بیسک مخارج ہیں, الجوف, الحلق, اللسان, الشفتان, الخیشوم. الجوف منہ اور حلق کا خالی حصہ ہے جس سے صرف حروف مدیہ نکلتے ہیں, الحروف المدیہ, الف مد واو مد یا مد. الحلق سے حمزہ عین ہا غین خا. اللسان اس میں 10 مخارج اور 18 حروف ہیں جو آپ نے ابھی دیکھے, قاف کاف جیم شین یا, ضاد لام را نون, قا دال تا, صاد سین زا, ضا دال سا, یہ 18 حروف. الشفتین ان میں 2 مخرج ہیں اور 4 حروف ہیں, فا ایک مخرج, واو با میم دوسرا مخرج. اور الخیشوم ناک کے اندر کا حصہ جو غنہ کا مخرج ہے, اس میں نون اور میم آئیں گے. نون اور میم, نون جو ہے زبان اور ناک سے پروناؤنس ہوتا ہے, میم جو ہے ہونٹ اور ناک سے پروناؤنس ہوتا ہے. تو یہ دونوں ریپیٹ ہوں گے, نون اور میم ریپیٹ ہوں گے, اس لیے ان کو اسپیشل رولز دیے گئے ہیں. چلیے پڑھتے ہیں یہ لیسن انشاءاللہ. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز الحرکات میں یہ ہے کہ آپ ان کو کھینچیں گے نہیں. اوکے, حرکات میں نہیں کھینچنا ہے. لائک ڈونٹ سے الحمد للہ رب, کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں, نعوذ باللہ, ایسے نہ پڑھیں. الحمد للہ, ایک 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 حرکہ کا ٹائم دیں گے. اعوذ باللہ, ڈونٹ سے اعوذ باللہ, تو ایسے نہیں کھینچیں گے. کھینچنا کہاں ہے, جہاں مدود ہوں گے, انشاءاللہ ہم مدوں کو پڑھیں گے آگے, لیکن حرکات میں ہرگز بھی نہیں کھینچیں گے. جعل, صدق, لائک دیٹ. لائک جعل ایسے پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا. قتل, قاتل, دونوں الگ میننگ ہے. قتل یعنی قتل کیا, اس نے قتل کیا. قاتل یعنی 2 لوگوں نے آپس میں قتال کیا, لڑائی جھگڑا کیا. ٹھیک ہے, تو معنی بدل جائے گا. یا جنگ بھی کرنے کو قاتل کہتے ہیں, یا قاتلہم اللہ,
ایسے دوسرے معنی میں بھی آتا ہے، تو معنی بدل جائے گا بیسکلی. اگر آپ کسی کو نہیں کھینچنا ہے اور آپ نے کھینچ دیا تو بہت سارے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معنی بدل جاتا ہے. تو حرکات کو نہ کھینچیں. دوسری چیز، فتحہ کو پڑھنے کا طریقہ صحیح یہ ہے، آپ اسے آ کہیں گے. جیسے آپ آ لائک آم کیسے کہتے ہیں؟ آم. جیسے انار، انار. یہ والی آواز صحیح ہے. انار، آم. اور غلط آواز کیسی ہے؟ غلط آواز جو ہے آپ اے کہیں، اے. جیسے ایپل کہتے ہیں انگلش میں، ایپل. یہ جو اے والی آواز ہے اس کو ہم کہتے ہیں تقلیل. تقلیل یعنی قلیل من الامالہ. تقلیل یعنی قلیل من الامالہ، جو تھوڑی سی آواز مائل ہو جاتی ہے، بینڈ ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے. آ کی آواز جو ہے ٹھہری ہوئی ہے، اٹھی ہوئی ہے، اوپر جا رہی ہے آواز آ. جب میں نے بتایا نا فتحہ کا میننگ ہے فتح الفم، کھولنا. فتح لائک فاتحہ کہتے ہیں کھولنے کو. سورۃ الفاتحہ جو کتاب کھولتے ہی اس سے پہلی سورت آتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ. فتح، فتح اوپن، کھولنا. فتح الفم، منہ کھولنے سے جو آواز آتی ہے اس کو فتحہ کہیں گے. با تا ایسے، نہ کہ اے بے تے. ٹھیک ہے؟ ایپل ایسے نہیں کریں گے، بھی نہیں. ایسی یہ آوازیں تقلیل ہوتی ہیں. اور ایک آواز ہے جس کو آپ امالہ کہیں گے، جس کے اندر ساری آواز چینج ہو جاتی ہے، لائک بینڈ ہو جاتی ہے، ساری جھک جاتی ہے. جیسے رے والی جو آواز ہے، لائک ہمارے یہاں جو ہے اردو میں جو آواز ہوتی ہے بڑی یا کی آواز جو بے، اس کو کہیں، اس کی جو آواز ہے وہ ہوگی امالہ. اس کی جو بڑی یا کی جو آواز ہے اس کو کہتے ہیں امالہ. لائک بیٹے سے، لائک. تو کچھ لوگ جو ہے عربس میں ہی کچھ ایکسنٹس ایسے ہیں جو ہے امالہ کرتے ہیں. لائک عاملہ لائک عاملہ بیٹے لائک دیٹ. غالیہ لائک غالیہ. اوکے. تو ایسے لوگ جو امالہ کرتے ہیں ڈیلی، لائک کیونکہ بات چیت میں جو عادت ہو جاتی ہے، قرآن میں بھی تلاوت کرتے وقت کیونکہ سیم ہی حروف ہیں لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ پروننسیشن ہے، ان کو جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پر وہ اے بے تے کر رہے ہیں اور اے بے تے کر رہے ہیں. تو اور بہت لوگ جو ہے ایسے ہی تدریب کرتے ہیں، ایسے ہی پریکٹس کرتے ہیں، لائک اعوذ باللہ which is تقلیل، جس کو تقلیل کہتے ہیں اور غلط ہے. اور اعوذ باللہ لے، this is امالہ، امالہ بھی غلط ہے. اے بے تے سے والی آواز غلط ہے. حفص عن عاصم جو تلاوت ہم کرتے ہیں، جو دنیا میں سب سے زیادہ جو روایت میں تلاوت ہوتی ہے وہ حفص عن عاصم ہے. امام حفص نے جو امام عاصم سے سیکھا وہ والی تلاوت کو حفص عن عاصم والی تلاوت کہتے ہیں. جو روایت ہے 7 ڈفرینٹ روایتیں ہیں جن میں سے حفص عن عاصم ایک روایت ہے. سو یہ ایک روایت کے اندر جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر امالہ جو ہے صرف ایک ہی جگہ ہے پوری قرآن میں، وہ سورہ ہود میں ہے. سورہ ہود میں بسم اللہ مجریہا و مرساہا. مجریہا دراصل تھا مجراہا. انشاءاللہ ہم آگے امالہ اور امالہ والے لیسن میں بتائیں گے احکام متفرقہ کے اندر کہ امالہ جو ہے صرف ایک ہی جگہ جائز ہے، مجریہا میں. اس کے علاوہ کہیں پر بھی امالہ جائز نہیں ہے. تو آپ جو ہے بسم اللہ ہی نہیں کہیں گے، اعوذ باللہ ہی نہیں کہیں گے، الارض نہیں کہیں گے، نو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آ کی آواز جو ہے موٹی ہے، مفخم ہے. نو، آ کی آواز خالی ہے، منہ خالی ہے میرا آ. لیکن اگر میں او کہوں، او او او، تو منہ میں جو ہے فل آواز آ رہی ہے.
یہ غلط ہے، او غلط ہے. لائک اگر میں کہوں الارض، اور او اور، یہ موٹی آواز ہو گئی حمزہ کی. لیکن اگر میں کہوں الارض، ارض، یہ جو ہے صحیح آواز ہے، والی آواز صحیح ہے. تو میں اس لیے اتنا ڈیٹیلس میں بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے ٹیچرز بھی جو ہیں آواز ایسے اے بیت ہے اور سکھاتے ہیں باضابطہ کہ اے کی طرح، لائک ایپل کی طرح کہیے، اے کہیے، اعوذ. وہ غلط ہے، اس کو تقلیل کہتے ہیں. باضابطہ اس کا ایک ٹرم ہے تقلیل. اور جو ہے یعنی اگر ہم جو ہے شیخ ایمن رشدی سوید کا طریقہ اپناتے ہیں اور شیخ ایمن سوید جو ہے اس کو یعنی الا نہیں کرتے. اینڈ میرے کئی ایون ایجپشین مشائخ ہیں جو ہے کہتے ہیں کہ آپ ایسے مت پڑھیے، لائک اے مت کہیے، آ کہیے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی آپ پریکٹس کریں گے، نہ کہ اے بے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اسے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الرابع. الحروف المتحركة. الحركات. فتحة، كسرة، ضمة. حمزہ فتحہ. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو جو ہے آپ پہلے ایک اسپیل کریں گے، ایک کو ہجے کریں گے، دوسرے کو ہجے کریں گے، دونوں کی آواز ملائیں گے، پھر تیسرے کو ہجے کریں گے، تینوں کی آواز ملائیں گے. اس طرح کہ آپ انہیں کھینچیں گے نہیں، کیونکہ حرکات میں یہ پریکٹس کرنا ہے کہ کھینچنا نہیں ہے. تو ایک ساتھ پڑھیے گویا کہ آپ ایک ورڈ پڑھ رہے ہیں، ایک کلمہ پڑھ رہے ہیں، ویسے پڑھیں گے. تو یہ ہو گئی حرکات کی پریکٹس. حمزہ فتحہ ا، حمزہ کسرہ ای، ای. حمزہ ضمہ او، ای او. ایک اور چیز غور کرنے کی حمزہ میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے حمزہ پورے کلیئر پڑھنا. ایو ایسے نہیں پڑھیں گے، ایو ایو نہیں پڑھیں گے. فرسٹ والا کلیئر پڑھ کے سیکنڈ غلط، مطلب ان کلیئر نہیں پڑھیں گے، پورے کلیئر. ای او. اوکے. ہا فتحہ ہا، ہا کسرہ ہی، ہی. ہا ضمہ ہو، ہی ہو. عین فتحہ ع، عین کسرہ عی، عی. عین ضمہ عو، عی عو. حا فتحہ حا، حا کسرہ حی، حی. حا ضمہ حو، حی حو. غین فتحہ غا، غین کسرہ غی، غی. غین ضمہ غو، غی غو. خا فتحہ خا، خا کسرہ خی، خاخی. خا ضمہ خو، خاخی خو. یہاں سے آپ چاہو تو بغیر اسپیلنگ کے پڑھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی. قاقیقو، کاکیکو، جاجیجو، شاشیشو، یاییو، ضاضیضو، لالیلو، نانینو. را فتحہ را، را کسرہ ری، راری. را ضمہ رو، راری رو. طاطیطو، دادیدو، تاتیتو. صاصیصو، ساسیسو، زازیزو، ظاظیظو، ذاذیذو، ثاثیثو. فا فتحہ فا، فا کسرہ فی، فافی. فا ضمہ فو، فافیفو. واو فتحہ وا، واو کسرہ وی، واوی. واو ضمہ وو، واویوو.
با فتحہ با، با کسرہ بی، بابی، با ضمہ بو، بابی بو، میم فتحہ ما، میم کسرہ می، ممی، میم ضمہ مو، ممیمو۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو آخری ویڈیو کا جو آخری حصہ ہے اس کو ایک بار پھر سے دیکھیے گا۔ ڈسکرپشن میں دیکھیے کہ ہم ڈسکرپشن میں آپ کی آسانی کے لیے جہاں پر ایک ایک چیز ایکسپلین کی گئی وہ ٹائمنگز دیے ہیں، اگر آپ اس پر کلک کر لو تو آپ جو ہے ڈائریکٹلی وہاں جائیں گے جہاں آپ کو زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، تو اس کو استعمال کریے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے آسانی کرے اور ہم سے قبول کرے، ہم سے اور آپ سے قبول کرے، آمین۔ اس درس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں یہ تو یا میری طرف سے ہیں یا پھر شیطان کی جانب سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر غلطی سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی جو نافع علم دیا ہے اسی نے ہم کو دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے چوتھا لیسن پڑھیں گے بإذن اللہ۔